اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناظم شاہ آصف احمد میرے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیکوریا کے بارے میں۔ لیکوریا خواتین میں ایک عام مرض بن چکا ہے اور اس لیکوریا کی وجہ سے اس کو لیکوریا بھی کہتے ہیں اور سلانو رحم بھی کہتے ہیں۔ اس لیکوریا یا سلانو رحم کی وجہ سے عورتوں کے حسن و جمال اور خوبصورتی میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ عورتوں کے حسن و جمال، خوبصورتی اور صحت کو تباہ و برباد کرنے والی ایک قسم کی بیماری ہے۔ اس کو ہارٹ کھور بھی کہتے ہیں۔ تو لیکوریا جو ہے یہ خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکوریا نوجوانی کی عمر سے لے کے بڑھاپے تک کسی عمر میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکوریا اصل میں جو ہے یہ خواتین کی جو مرض ہے یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ تقریباً ہر عورت ہی اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ یہ مرض ہوتی کیوں ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو لیکوریا کا مسئلہ ہے اس کی علامات میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، اس کی اقسام بھی بتاتا ہوں کہ یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ دراصل لیکوریا جو ہے یہ جو غذا آپ استعمال کرتی ہیں، جو غذا آپ کھاتی ہیں، جیسا آپ کا ماحول ہے، جیسی آپ کی چوائس ہے، جو گھر کی مطلب کہ کچن میں جو چیز بنتی ہے یا آپ کے گھر کا جو ماحول ہے اس کے رد عمل کے طور پر لیکوریا کا مسئلہ بنتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ چٹپٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہیں یا تلی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو لیکوریا تو ہونا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی مطلب کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ استعمال کرتی ہیں، جو غذا آپ استعمال کرتی ہیں، کھاتی ہیں، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا رد عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اندام نانے سے جو ہے یہ سفید رنگ کا پانی یا زرد رنگ کا پانی جو ہے یہ بہنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو لیکوریا ہے یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فزیولوجیکل لیکوریا اور ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل لیکوریا۔ اب اس کی دو اقسام ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے کہ لیکوریا جو ہے یہ لڑکیوں میں، خواتین میں کیوں ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو غذا کی وجہ سے، جو خوراک آپ استعمال کریں گی اس کے رد عمل کے طور پر اس کی وجہ سے آپ کو لیکوریا کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس مثال کے طور پر کھٹی شیا آپ استعمال کرتی ہیں، کھٹی شیا سے جو ہے لیکوریا کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھی چیز زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے لیکوریا کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ چٹپٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو برگر، شوارما وغیرہ مطلب سموسہ، پکوڑا، چٹپٹی چیزیں، تو ان وجہ سے جو ہے لیکوریا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ سیکسول رسائل پڑھنا، سیکسول ایکسائٹمنٹ پیدا ہونا، فون پہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہو جائے یا پورن ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے ہو جائے یا کسی بوائے فرینڈ سے باتیں کرنے کی وجہ سے ہو جائے، کسی وجہ سے بھی اگر آپ کو سیکسول ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تسکین آپ نہیں کر سکتی، چونکہ جو ہے اس کی تسکین کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اب مرد آپ سے دور ہے تو اس کی تسکین آپ کو نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، اس جو سیکسول ابھار جو ہوتے ہیں، جو اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے پھر لیکوریا کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مرد کمزور ہوتے ہیں، جو عورت کی تسکین نہیں کر سکتے، عورت پر قادر نہیں رہ سکتے، جب عورت سے ہم بستری کرتے ہیں تو جب عورت کی تسکین نہیں ہوتی، عورت جو ہے وہ مطلب باور نہیں ہو سکتی، تو اس کی وجہ سے وہ مطلب کہ اس کی سیکسول ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو لیکوریا کا مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اندام میں آنے سے پانی آنے لگ جاتا ہے، اس کے جذبات جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے، اس کے جذبات ادھورے رہ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے لیکوریا کا مسئلہ جو ہے بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا دو قسم کا ہوتا ہے۔ سادے الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہوتا ہے سفید رنگ کا پانی والا، بے بو ہوتا ہے، سفید رنگ کا پانی ہوتا ہے، اور یہ کبھی مطلب کہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی بعض دفعہ یہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مطلب کہ ایک دوسرا ہوتا ہے، یہ زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، سفید نہیں ہوتا، یہ زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، گاڑھا مواد ہوتا ہے، پیپ طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں سے بدبو بہت آتی ہے، مہک آتی ہے۔ اگر آپ محفل میں بیٹھی ہیں، کسی جگہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھی ہیں تو اس کو بھی یہاں تک کہ اس کو بھی بدبو جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ لیکوریا جو ہوتا ہے، ایسا لیکوریا یہ ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے، رحم میں مینسز رکنے کی وجہ سے جو الیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے، پیپ پیدا ہو جاتی ہے، زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر جب لیکوریا خارج ہوتا ہے تو وہ انفیکشن اپنے ساتھ وہ مطلب کہ چیزیں لے کے آ جاتا ہے، تو پھر بدبودار جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ویجائنا ہوتی ہے،
वजाइना के मुंह के ऊपर जो है वो जरासीम ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि लिकोरिया को बदबूदार कर देते हैं, लिकोरिया की रंगत को तब्दील कर देते हैं। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ ये हर किस्म के लिकोरिया के लिए है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है, चाहे वो पैथोलॉजिकल है, बदबूदार लिकोरिया है, बेबू लिकोरिया, सफ़ेद रंग का है, चाहे ज़्यादा रंग का है, दोनों किस्म के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ अमीर हमने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना, आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक तकरीबन तमाम अमराज की वीडियो अलहमदिल्ला हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें, इंशाल्लाह आपको आपके मुतलूबा मार्च की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसके क्या नोट कर लें। आपने क्या करना है, अजवैन देसी आप लेनी है 50 ग्राम, पुदीना खुश्क 30 ग्राम, असगद गोरी 30 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, तेज़पात 20 ग्राम और गोंद किकर ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लेना है, अलग अलग कूट कर आपने इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इनका पाउडर बना लेना है, अच्छी तरह से पाउडर बनाकर अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आधा चम्मच आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह और रात को खाने के 1 घंटे बाद आधा चम्मच आपने सुबह इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद आधा चम्मच ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना या नीम गिरम के साथ। इसी तरह रात को आपने इस्तेमाल करना है, खाने के 1 घंटे बाद आधा चम्मच रात को आपने पानी के साथ ही लाजमी जो है ये पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से चंद दिन आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगी, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद जो है वो फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका लिकोरिया जो है ये खुश्क होना शुरू हो गया। जो सफ़ेद रंग का पानी बहता है या जर्द रंग की रतूबत बहती है चलते फिरते या मखसूस औकात में, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। बदबू भी जो है आना ये भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बना कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।